میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ 3 جمعۃ المبارکہ تک آپ نے سورہ فلق کی تفصیل اور اس کے فائدے سماعت فرمائے۔ آج قرآن مقدس کی آخری سورۃ الناس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکیہ ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ایک ساتھ میں نازل ہوئی۔ سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں، اور یہ 11 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا، اور ان 11 آیتوں کی تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے سحر کے اثر سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹکارا عطا فرمایا تھا۔ اس لیے یہ دونوں صورتیں جادو کا بہترین علاج ہیں۔ اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اگر کوئی کسی پر جادو کیا ہو یا جادو کر رہا ہو تو جو شخص ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت جل جلالہ ان صورتوں کے عوض کے اندر اسے جادو سے نجات اور جادو کے اثرات سے رہائی عطا فرمائے گا۔ سورہ ناس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ ناس سے مراد انسان ہے۔ عربی میں انسان کو ناس کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ناس کا تذکرہ ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، تم کہو، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آیا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ پروردگار جل جلالہ صرف انسانوں کا رب تو نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کا رب ہے۔ چونٹی کو بھی پالنے والا اللہ ہے، شیر کو بھی پالنے والا اللہ ہے، چرند و پرند کو پالنے والا اللہ ہے، انسانوں کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی پرورش اللہ نہ فرماتا ہو، وہ سب کا رب ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا، الحمدللہ رب العالمین، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اعوذ برب الناس، تم کہو میں پناہ میں آیا انسانوں کے رب کی۔ تو آخر انسانوں کے رب کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ دیگر مخلوق کا بھی تو وہ رب ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے بہترین مخلوق اللہ نے اگر کوئی پیدا کی ہے تو وہ انسان ہے۔ اسی لیے کہا گیا اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ تو اعلی کا تذکرہ کر دیا گیا تو ادنا کا خود بخود اس کے اندر تذکرہ آ گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ میں قل اعوذ برب الناس، کہ تم کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں
تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ سکے. پالنے والے کی پناہ میں آیا. جو لوگوں کو پالتا ہے اس کی پناہ میں آیا. یہ بات یاد رکھیں کہ جو پالتا ہے اس کی طرف انسان مائل بھی ہوتا ہے. جو پرورش کرتا ہے اس کی طرف انسان کا رجحان بھی ہوتا ہے. اور جو پرورش کرتا ہے مصیبت میں وقت انسان اسی کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہے کہ یہ مجھے میرا پالنے والا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں کہ ماں بھی اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور باپ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی بچے کو کوئی اذیت پہنچتی ہے، کسی بچے کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی بچے کو کہیں درد ہوتا ہے، کسی بچے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو اس کی زبان پر باپ کی بجائے ماں کا لفظ آتا ہے. اور وہ بچہ اگر پلٹ کر کہیں جانا بھی چاہتا ہے تو ماں کی گود میں جانا چاہتا ہے. مصیبت کے وقت ایک بچہ پلٹ کر ماں کی گود کی طرف جانا پسند کرتا ہے، ماں کی طرف لپکنا پسند کرتا ہے، ماں کی آغوش میں جانا پسند کرتا ہے، ماں کی دعا لینا پسند کرتا ہے، ماں کے شفقت بھرے ہاتھ اپنے سر پر رکھوانا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ بچہ جانتا ہے کہ مجھے پالنے والی میری ماں ہے. اور ماں اس عظیم دولت کا نام ہے کہ کتنا ہی نافرمان بچہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ماں اپنے بچے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی. ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے. ماں اپنے بچے کے آنسوؤں کو پوچھ دیتی ہے. پرورش کرنے والا وہی پناہ بھی دینے والا ہے جس کی مثال ابھی آپ نے ماں کے ذریعے سماعت فرمائی. اور ہزاروں ماں بلکہ بے حساب مائیں جس رب کی ذات پر قربان کہ ہمارا وہ رب جو حقیقی معنوں میں ہماری پرورش کرنے والا ہے، کہ ماں کے دل میں بھی پرورش کا جذبہ اگر کسی نے پیدا کیا تو وہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ماں حقیقی معنوں میں پرورش کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ تو میرے اس بندے کی پرورش کر. تو ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے. یہ جذبہ ماں کے دل میں ڈالنے والا کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ ہے. تو جب ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے تو مصیبت کے اندر ماں ہی پناہ دیتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے وہ رب جو حقیقی معنوں میں پرورش کرنے والا ہے، اگر کوئی مصیبت میں اسے پکارے تو وہ کیا پناہ نہیں عطا فرمائے گا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم کہو کہ میں پناہ میں آیا انسانوں کے رب کی، انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا. اور پھر آگے فرمایا ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آیا. حقیقی معنوں میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ اللہ ہی ہے. باقی جتنے بھی بادشاہ نظر آتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بادشاہ بنے نظر آتے ہیں. لیکن کسی کی بادشاہت ساری مخلوق پر نہیں ہوتی. کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی شہر کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے. لیکن یہ بادشاہت اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے کمال سے ملی ہے تو نہیں، وہ اللہ کی عطا سے اسے بادشاہت ملی ہے. اور بادشاہ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟
وہ اپنی رعایا کو محکوم سمجھتا ہے اور خود کو حاکم سمجھتا ہے کہ جتنی بھی میری رعایا ہے وہ سب میری محکوم ہے، میں بادشاہ ہوں، میں جو کہوں وہی ہو۔ یہ ایک بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے اور یہ بادشاہ کی سوچ ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انسانوں کا بادشاہ، یعنی یہ دنیا کے بادشاہ چند علاقوں کے بادشاہ ہوں گے، وہ بھی میری عطا سے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو میرا مولا بادشاہ ہے۔ اور وہ کیسا بادشاہ ہے کہ اس کی حکومت ساری کائنات پر چلتی ہے، اور دنیا کا بادشاہ مر بھی جاتا ہے لیکن میرا مولا ایسا بادشاہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت آنی نہیں ہوگی۔ حقیقی بادشاہ میرا رب ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ تھوڑی سی سمجھیے گا کہ چلیے مجازی طور پر پالنے والی ماں بھی نظر آتی ہے کہ وہ بھی کچھ اپنے بچے کو پال لیتی ہے۔ کوئی استاذ ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کو پال لیتا ہے، کچھ یتیم بچے ہوتے ہیں جس کو پالنے کی ذمہ داری کوئی لے لیتا ہے، مجھے فلاں نے پالا، مجھے فلاں نے پرورش کی، آدمی کیا کہتا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ پالنے والے تو مل جائیں گے، کچھ لوگ بادشاہ بھی مل جائیں گے، لیکن میرے مولا نے جو آخری بات فرمائی اس میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں اس کی پناہ میں آیا جو لوگوں کا معبود ہے، تو معبود خدا کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان بندگی کرتا ہے تو صرف اللہ کی کرتا ہے، انسان سر جھکاتا ہے تو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، انسان سر بسجود ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے جو ذات ہے اور ہمیشہ جو ذات رہے گی وہ صرف میرے پروردگار کی ذات ہے۔ باقی سب کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز جو بھی اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ہے وہ سب کے سب فنا ہو جانے والی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ باقی رہنے والی ذات میرے رب کی ہے، پالنہار حقیقی کی ہے، معبود برحق کی ہے۔ یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، بندگی صرف خدا کی، بندگی صرف خدا کی، اور کسی کی بندگی جائز ہے ہی نہیں، اور نہ کسی کو بندگی کے لائق سمجھنا جائز ہے۔ تو معبود اللہ ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو یہ تین چیزیں ذکر کی گئیں اور تینوں کا تعلق رب سے ہے کہ تم کہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آیا، کس کی پناہ میں آیا؟ انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ کس کی پناہ میں آیا؟ انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آیا۔ کس کی پناہ میں آیا؟ انسانوں کے معبود کی پناہ میں آیا۔ کس چیز سے پناہ حاصل کر رہے ہو؟ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر آپ کو مارنے کے لیے آئے تو آپ کہیں جا کر پناہ حاصل کرو گے، مجھے پناہ دو مجھے پناہ دو، تو آدمی کہے گا کس سے پناہ مانگ رہے ہو؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھو فلاں مجھے مارنے آ رہا ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اس سے بچا دو۔ تو کوئی تو ہے جس سے بچنے کے لیے پناہ مانگ رہے ہو، تو کس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہو؟ کس سے بچنے کے لیے انسانوں کے رب کی پناہ مانگتے ہو؟ کس سے بچنے کے لیے بادشاہ انسان کی پناہ مانگتے ہو؟ کس سے بچنے کے لیے انسانوں کے معبود کی پناہ مانگتے ہو؟ تو اب قرآن نے آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دلوں میں وسوسے ڈالے اور دبک رہے۔
دلوں میں وسوسے ڈالے اور دبک رہے. یہ شیطان کا کام ہے. شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالنے کے بعد بھاگ جاتا ہے, کہیں دبک کے چھپ جائے گا. وہ کبھی کبھی انسانوں کو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان ڈرتا ہے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا. بہت سارے وسوسے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں, بہت سارے وسوسے. لیکن یاد رکھیں, اگر کوئی برا وسوسہ آتا بھی ہے, کوئی برا وسوسہ آتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ ایمان کی نشانی ہے. اس لیے کہ وسوسہ وہیں آئے گا جہاں ایمان ہوگا. چور وہیں ڈاکہ ڈالے گا جہاں پر خزانہ موجود ہوگا. اس لیے وسوسہ آئے. خود صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمیں بہت سارے وسوسے آتے ہیں جسے ہم زبان پر نہیں لا سکتے. اور بعض صحابہ نے لوگوں سے کہا کہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم زبان پر لائیں تو ہمیں قتل کر دیا جائے. ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو وسوسے آتے ہیں. یہ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک, اور وہ وسوسہ ڈال کے دبک رہتا ہے. لیکن مسلمان کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے جب کسی قسم کا غلط وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہو فوراً جھٹک دے, اس پر توجہ نہ دے, لا حول پڑھ کے جھٹک دے. اسی لیے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی یہ آیے کریمہ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی, یعلم ما توسوس بہ نفسہ, تمہارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے. تو صحابہ لرز گئے کہ کیا وسوسے پر بھی اللہ کی پکڑ ہوگی؟ اگر وسوسے پر اللہ کی پکڑ ہو تو وسوسہ تو ایسا ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس پر وہ کنٹرول کر سکے. تو اب پروردگار جل جلالہ نے اپنے کمزور بندوں پر کرم فرما کر واضح فرما دیا کہ وسوسے پر کوئی پکڑ تمہاری نہیں ہوگی. تو اللہ عز و جل وسوسے پر پکڑ نہیں فرمائے گا. وسوسے پر اللہ نے معاف فرما دیا. وسوسے پر کوئی گرفت نہیں ہے, اس لیے کہ وسوسے کا آنا یا اسے روکنا یہ آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہے. وہ شیطان دبک جاتا ہے وسوسے پیدا کر کے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کبھی توحید کے سلسلے میں, کبھی رسالت کے سلسلے میں, کبھی ایمانیات کے سلسلے میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو اسے جھٹک دو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وسوسے پر نہ اللہ کی گرفت ہے نہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی پکڑ ہے. لیکن وسوسے کو زبان پر نہ لاؤ, اور جس طرح سے اس وسوسے کو زبان پر نہیں لا سکتے, منع فرمایا گیا, ایسے ہی اس وسوسے پر عمل بھی مت کرو ورنہ پھر ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو اب اس وسوسے سے کون پناہ دے سکتا ہے؟ اللہ پناہ دے, اس کی پناہ مانگو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو انسانوں کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. صدور کہتے ہیں, صدور جو ہے یہ صدر کی جمع ہے. صدر کہتے ہیں دل کو, اور صدور اس کی جمع ہے, پلورل ہے. اس کے معنی ہوتا ہے جو انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. کون وسوسے ڈالتے ہیں؟ تو خالی شیطان وسوسے نہیں ڈالتا. اب سنیے گا جو بات عرض کر رہا ہوں, خالی شیطان وسوسے نہیں ڈالتا بلکہ قرآن کہتا ہے من الجنۃ والناس, جنات بھی وسوسے ڈالتا ہے اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. تو یہ وسوسے انسان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور جن کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, اور یہ بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور بہت ساروں کا عقیدہ خراب ہوا وہ ایسے ہی انسانوں کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے خراب ہوا ہے. جو بدعقیدہ ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، جو گستاخ ہے وہ وسوسے ڈالتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو پھوٹ پیدا ہوتی ہے وہ وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے. کسی کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیا، اسی لیے کہتے ہیں کریٹ ڈاؤٹ، یعنی تم وسوسہ پیدا کرو، شک پیدا کرو اور پھر اس کے بعد ڈسٹروائے کرو. دنیا میں آج یہی ہو رہا ہے، وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں اور انسان کو مارا جا رہا ہے، غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، انسان کو مارا جا رہا ہے. انسان بھی وسوسے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے. انسان کے اندر بھی بہت سارے ایسے بھیڑیے ملیں گے جو ایسے ایسے وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی چکرا جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنے سفر معراج کا تذکرہ کیا تو ابو جہل کو جیسے گولڈن چانس مل گیا ہو کہ اتنے لمبے سفر کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور وہ بھی چند لمحوں کے اندر اتنا لمبا سفر. ابھی میں آپ کو بتاؤں، برٹش کی ایک ریسرچ اسکالر نے سائنٹیفک اعتبار سے پروف کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا تھا وہ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا. اس نے باقاعدہ وہ ہال جو ہے جس کے اندر سے جب حضور آسمانوں سے گزرے تو جہاں پر ایک سوراخ بنا ہوا ہے اس سوراخ کی تحقیق بھی سائنٹسٹ نے کر لی ہے، اور اس نے باقاعدہ اس پر ایک ڈاکیومنٹری پیش کی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، سفر معراج کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو ابو جہل کو جیسے گولڈن چانس مل گیا ہو تو اس نے سب کو بہکانا شروع کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سفر معراج کے بعد نہیں ہوئی تھی، تو سیدھا ابو جہل پہنچا حضور صلی اللہ علیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ابو بکر تم سے ایک سوال کرنا ہے. دیکھیے وسوسہ کیسے ڈالا جاتا ہے. ابو بکر تم سے ایک سوال کرنا ہے، پوچھو. ابو بکر کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں 7 آسمانوں کی سیر کر لے، بیت المقدس کی سیر کر لے؟ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، سلجھے ہوئے آدمی ہو، ذرا بتاؤ. آج کے ہم جیسے کچھ ہوتے اور لوگ سوال کرتے تو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن صدیق اکبر کی سوچ دیکھو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل یہ بتا، یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ کس نے کہا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر طے کر گیا؟ کہا وہی تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو صدیق اکبر مسکرائے اور ارشاد فرمایا یہ تو کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی میرے آقا دعویٰ کریں تو میں اس دعوے کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں. بس آپ کو صدیق کا لقب مل گیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب کبھی آپ کو کوئی ورغلانے کے لیے آئے، انسان کی شکل میں ہو یا شیطان کی شکل میں ہو، اللہ کی پناہ مانگو. جتنی بھی خرابیاں آج پیدا ہو رہی ہیں یہ ان وسوسوں کی بنیاد پر ہی پیدا ہو رہی ہے. یہ مختلف قسم کے واٹس ایپ، پتہ نہیں کیا واٹس ایپ کے اندر غلط سلط دنیا بھر کا جو جی میں آیا فارورڈ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنگے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، لفڑے ہو رہے ہیں، آدمی مر رہا ہے، آدمی تباہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. 5 سال پرانی تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں، وائرل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد دنگے فساد ہو جاتے ہیں. تو قرآن انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے، اور قرآن جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا کمزوریاں ہیں اور انسان کے اندر کیا خوبیاں ہیں. تو وہ انسان جو وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان وسوسہ ڈالنے والے انسانوں سے اور جنات سے اللہ کی پناہ مانگو. اور یہ بات یاد رکھیں، جب میرے کریم نے پناہ مانگنے کا حکم عطا کر دیا،
اب اگر کوئی میرے کریم کی پناہ مانگے تو میرا مولا پناہ عطا فرما دیتا ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پناہ مانگنے کا حکم دے اور کوئی اس سے پناہ مانگے اور میرا مولا اسے پناہ نہ عطا فرمائے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جادو کا اکثیر علاج ہیں، اور ان دونوں صورتوں کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس میں دیگر مخلوق سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور انسان، جنات اور شیطان ان کی شرارتوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہاں ایک بات بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور خاص طور پر یاد رکھیں مغرب کی نماز کے اندر ان صورتوں کی تلاوت کریں، اس کی وجہ سے اللہ رات بھر حفاظت فرمائے گا۔ اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں بھی اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل جو ہے، یعنی فجر کی نماز میں لمبی قرأت کرنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس کی بھی تلاوت فجر کی نماز میں فرمائی، اور فجر کی نماز میں تلاوت کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا حضور نے کیسا رہا آج کا، چونکہ صحابہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے کو اور معنی کو جانتے تھے، اس لیے صحابہ کہتے تھے حضور بہت اچھا رہا۔ تو ان صورتوں کی بڑی تاثیر ہے، ان صورتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں پر الحمدللہ آج گفتگو مکمل ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ ان صورتوں پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ العظیم، اور اللہ نہ کرے کبھی وسوسہ کوئی دل میں پیدا کرتا ہو تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں، اور ہمیشہ اس کی تلاوت اپنے لیے جاری و ساری رکھیں۔ انشاءاللہ انسانوں کے وسوسے سے اور شیطانی وسوسے سے اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں امن و چین و سکون کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اور ہم بھی امن میں رہیں، دوسروں کو بھی امن کے ساتھ رہنے کی دعوت دیں۔ اللہ سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ